کے لیے پیسے چاہیے گے. یہ بھول ہے ہماری. مجھے بتائیے, آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں, آپ دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں, بیسٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں, اللہ نے شفا نہیں دینی تو نہیں دینی. ہاں, مجھے کووڈ کا زمانہ یاد آ گیا. پیسے کم تھے لوگوں کے پاس, منتیں کر رہے تھے کہ ہاسپٹل میں کمرہ مل جائے, بیسٹ کمرہ لے لیا, سلنڈر لے لیا, بڑی سورسیں لگتی تھی. مجھے یاد ہے اچھی طرح, مجھے دبئی سے کال آئی تھی. بہت اچھے ہمارے دوست ہیں, اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے, بہت نوازا. اور مطلب وہ بندہ ایسا ہے کہ پورا ہاسپٹل خرید سکتا ہے. اس نے مجھے فون کیا کہ عبدالحبیب بھائی میرے چچا جو ہیں کووڈ ہو گیا ان کو. اس کو بڑا خوف تھا کراچی میں, پورا کراچی لاک ڈاؤن میں تھا. کہہ رہے یار کچھ کر دیں, جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں بتائیں. ان کو کوئی کمرہ, ان کو کوئی ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی ہے, سلنڈر نہیں مل رہا, کچھ کریں. یعنی وہ کروڑ, 2 کروڑ, 5 کروڑ بھی خرچ کر دیتے. کچھ نہیں ہوا, اور 2 سے 3 دن بعد ان کا وصال ہو گیا. کدھر گئے پیسے, کدھر گئی سورس؟ یاد رکھیے گا. اور آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے, بندے کے پاس کچھ نہیں ہے, ڈاکٹر کہتے نہیں بچے گا. میں کل ایک مریض سے مل کے آیا ہوں, کبھی کہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہاں لا کے ان سے بات کرواؤں گا. مجھے کہتے ہیں میری رپورٹ میں نے ڈاکٹر کو دکھائی کہ 3 مہینے تمہارے پاس, 3 مہینے. کل رات میری ملاقات ہوئی, کہہ رہے اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں. میں انہوں نے اپنے روحانی علاج کچھ کیا, وظائف پڑھے, مجھے بتایا سارا, انہوں نے پورا سسٹم بتایا. میرا رب چاہے نا, انہوں نے اس کے بعد میں نے کوئی بایوپسی نہیں کرے. لیور کینسر, کہہ رہے تمہیں ٹرانسپلانٹ کرا لو ورنہ 3 مہینے. کہتے نہ میں نے بایوپسی کرائی, نہ میں نے کیمو کرائی. میں نے, مجھے کچھ وظائف ملے, میں نے وہ وظائف کیے. اللہ نے مجھے, آپ کے سامنے بیٹھا میری محفل میں میرا بیان سن رہے تھے, جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. تو یہ توکل ہے نا. یہ جو اسباب پر پاگل ہوئے ہیں نا ہم لوگ. اچھا, لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے نا خوش رہیں گے, یہ بھی بے وقوفی ہے. میں اس مسجد میں آیا ہوں, یہ بہت سارے امیر بیٹھے ہیں, کروڑ پتی بھی نظر آ رہے ہیں, شاید ارب پتی بھی ہوں گے. یہ بھی بھول ہے, یہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی کو انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے, یار پیسے ہوں گے نا تو ذرا خوشی ملے گی. بے وقوفی ہے آپ کی. پیسوں سے خوشی نہیں ملتی. اگر پیسوں سے خوشی ملتی ہوتی نا, دنیا میں کوئی امیر غمزدہ نہ ہوتا. میں آپ کو بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, بڑی تجربے کی بات کہنے جا رہا ہوں. دنیا میں جو ہے نا, ہر کوئی سخی نہیں ہوتا. زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. امیر کے دکھ اور ہیں, غریب کے دکھ اور ہیں. ہاں, مشہور آدمی کے دکھ, آپ کو کوئی مشہور لگتا ہے نا, اوئے کیا فیم ہے بھائی, جدھر جاتا ہے لوگ جمع ہو, اس سے پوچھو وہ لائف کیسے گزار رہا ہے, اس کی ٹینشن اور ہے. جس کو کوئی نہیں جانتا اس کی ٹینشن اور ہے. کاروبار کرنا چاہیے جناب, کاروبار میں بڑو مزو ہے. کاروباری کے دکھ اور ہیں, نوکری والے کے دکھ اور ہیں. تو یہ دنیا مسائل کے ساتھ ہی چلے گی. آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. آپ دوسروں کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ سب سے زیادہ خوش ہے, کبھی بیٹھو اس سے اس کے دکھ پوچھو, پریشان ہو جاؤ گے. ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا, آپ یقین کریں. کبھی کبھی کسی کے گھر جاتے ہیں نا, بڑا بنگلہ, وہ بڑا 15 کروڑ کی گاڑیاں کھڑی ہیں, باہر گارڈ کھڑے ہیں. بندہ بولے بھائی کمال عیش کی زندگی ہے, ڈرائنگ روم میں لے جا کے بولتا حاجی صاحب آپ سے ایک کام ہے, اور کان میں آ کے جب اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا, بندہ بولے یار اس سے زیادہ تو میں سخی ہوں یار, اتنی بڑی ٹینشن میں بیچارہ. تو یہ نہ سمجھیں, یہ تو قرآن کا اعلان ہے. ہمیں ٹیسٹ دیا جائے گا, ہمیں آزمایا جائے گا. بی ریڈی فار دیٹ ٹیسٹ. کیا کہتا ہے قرآن؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. کمال دیکھیں, رب نے یہ فرمان تمہیں عنقریب آزمائیں گے. اچھا, یہ نہیں کہا کہ آزمائیں گے کسی بھی چیز سے, لسٹ بھی دے دی ہے, کوسچن پیپر ڈکلیئر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تمہیں خوف آئے گا. کبھی دشمن کا خوف آتا ہے, کبھی بدنامی کا خوف آتا ہے, کبھی لگتا ہے یار یہ چیز خراب ہو جائے گی. وَالْجُوعِ, تمہیں بھوک لگے گی, تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے, غربت آ جائے گی. پھر کیا فرمایا؟ نقص من الاموال, تمہارے مال کم ہو جائیں گے, شپمنٹ خراب ہو جائے گی, کوئی مال لوگے وہ مال بیکار ہو جائے گا, آپ کا آرڈر خراب ہو جائے گا. ہوتا ہے کاروبار میں. پھر کیا فرمایا؟ انفسی والثمرات, تمہاری باڈی میں پرابلم آئے گی, چلتے چلتے بیماری آ جاتی ہے. بندہ کہتا ہے یار کچھ سب چیزیں سیٹ تھی, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا نکلا ہے ٹیسٹ کے اندر, یہ تو ہونا تھا. پھر کیا فرمایا؟ ثمرات, تمہارے پھل خراب ہو سکتے ہیں. کیا خوبصورت قرآن نے پہلے سے بتا دیا ہے. مگر اس ٹیسٹ میں جو پاس ہوگا, کیا فرمایا؟ وبشر الصابرین, خوشخبری صبر والوں کے لیے. بی ریڈی فار دیٹ ٹیسٹ. اور اس ٹیسٹ سے جب آپ گزر جاؤ گے نا, پھر کیا فرمایا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ ہی کا مال ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ جب ہمارے اوپر کوئی, ہمیں جیسے پتہ چلنے لاس ہو رہا ہے, دشمن سامنے آ گیا ہے, کوئی باڈی میں پرابلم آ رہی ہے, کوئی ٹینشن آ رہی ہے, تو الارم بج جائے, میرا ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے, میں نے وبشر الصابرین کا مجدہ لینا ہے, ان اللہ مع الصابرین کا انعام لینا ہے. میرا یہ ٹیسٹ ٹائم آ گیا ہے, اب مجھے ثابت قدم رہنا ہے, اب مجھے شکوہ نہیں کرنا ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. یقین جانو جس دن آپ نے یہ ٹیسٹ پراپر پاس کر لیا, اس کے بعد ایسی خوشخبری ملنی ہے کہ آپ کی عقل حیران ہو جانی ہے. بس ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے, اللہ پر یقین رکھنا ہے, اور وہ رب کیسے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور ایمان افروز واقعہ سنیں, پھر میں آپ کو ایک کمال کی آیت سناؤں گا. ہوا کیا, ایک بزرگ تھے,
حضرت حاتم اسم بہت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے، ان کا توکل بہت کمال کا تھا. ایک رات اپنے رفقا